السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عربی گرامر کورس کو باقاعدہ سٹارٹ کریں گے، اور آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا بہت عربی زبان سے متعلق کچھ اس کی اہمیت کے متعلق بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ دیکھیں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے خاص عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا، کہ دنیا میں اتنی ساری زبانیں ہیں، اس میں سے جب اللہ تعالیٰ نے صرف عربی زبان کو چنا اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ عربی زبان میں ہی قرآن کو کیوں نازل کیا گیا، وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بیان کر دی کہ تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی وہ زبان ہے جو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں سب سے زیادہ آسان زبان سمجھنے کے لحاظ سے وہ عربی زبان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے اس کو سمجھنا آسان ہے، تو انشاءاللہ اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مشکل ہے اور ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے بس کوشش کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا کہ یہ کورس آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو تھوڑی سی اس طرح سے سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم سب لوگ ابھی جو ہم پاکستانی جو لوگ ہیں، ہمیں اردو زبان سے تو ہم فیملیئر ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں انگلش بھی آتی ہے اور عربی انشاءاللہ اب ہم قرآنک عربک جو ہے ہم سیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو ان میں سے ہم تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں، ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سی زبان واقعی میں آسان ہے سیکھنا۔ اردو میں اگر ایک جملہ ہے کہ اس نے پیدا کیا، تو یہاں پر آپ اس کے ذرا حروف کو کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً اس کے 11 حروف بنتے ہیں اور یہ 4 الفاظ پر مشتمل ایک جملہ ہے۔ اسی جملے کو ہم ذرا انگلش میں اب کنورٹ کرتے ہیں تو بنتا ہے ہی کریٹڈ۔ اب اگر آپ اس کی جو ہے سپیلنگز، اس کے جو لیٹرز ہیں وہ کاؤنٹ کریں تو اس کے جو ہے وہ 9 لیٹرز ہیں اور یہ 2 ورڈز پر مشتمل ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے جس کے 2 الفاظ ہیں اور اس کے بھی 9 لیٹرز ہیں، حروف ہیں۔ اسی جملے کو اب میں عربی میں جو ہے عربک لینگویج میں کنورٹ کرتی ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ خود اندازہ لگا لیں گی کہ ان میں سے کون سی زبان جو ہے وہ آسان ہے۔ عربی میں دیکھیے صرف خلقہ، اس خلقہ کے اندر یہ پورا جملہ سمویا ہوا ہے، اس نے پیدا کیا، پورا جملہ اس کے اندر مشتمل ہے، اس کے اندر سمویا ہوا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں اگر اس کے حروف کاؤنٹ کریں تو آپ تو ایزلی اس کو کاؤنٹ کر لیں گے۔ آپ کو جیسے اس نے پیدا کیا، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک حرف پہ آپ نے اس کو کاؤنٹ کیا ہوگا۔ ہی کریٹڈ کے لیے بھی آپ نے 1 2 3 پورا ایسے کاؤنٹنگ پڑھی ہوگی۔ خلقہ کو تو آپ کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے دیکھتے ہی کہہ لیا ہوگا اس کے اندر تو صرف 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ کے اندر پورا جملہ ہے، ایک لفظ کے اندر پورا جملہ ہے، پورا سینٹنس ہے۔ یہ کتنی پیاری، آپ سمجھ لیں کہ یہیں سے سمجھ لیں کہ عربک جو لینگویج ہے کس قدر خوبصورت ہے، اور کہ اس کے اندر آپ ایک ایک لفظ کے اندر آپ کو پورے پورے جملے مل جائیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عربی زبان واقعی ہی میں آسان ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ آسان ہے۔ اور کیوں آسان ہے؟ تاکہ ہم جیسے اجمی لوگ، نون عرب جو لوگ ہیں، پیپل ہیں، وہ اس کو سمجھ سکیں، ان کے لیے آسان ہو سکے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا اس میں سے کمپیریزن کرنا بتایا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب ذکر کو آپ سمجھنے کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو نصیحت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم نصیحت قرآن پاک سے کیسے لیں گے؟ صرف تلاوت کر کر کے کیا ہمیں نصیحت مل جائے گی اور ہمیں اس کی سمجھ بھی نہ ہو؟ ہمیں قرآن کا اگر ہمیں کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا اور ہم صرف اس کی بس تلاوت کرتے رہیں تو کیا ہمیں نصیحت مل جائے گی؟ نصیحت ملنے کے لیے تو ضروری ہے نا کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو نصیحت کرنا پانا یا سمجھنا یہ ایک ہی معنوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی معنوں میں ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ پھر وہی بات کر رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ پھر کوئی ہے یسرنا، ہم نے آسان کر دیا،
اللہ تعالیٰ دعویٰ کرے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے کیا ہوں گے آپ کے آگے پیچھے، وہ وسوسے ڈالے گا کہ یہ بہت مشکل ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے شیطان کے تمام وسوسوں کو بالکل اس کو جھٹک دینا ہے، اور اللہ کی یہ جو آیات ہے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا ہے، اور ہم نے اس سے نصیحت لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے یہ ضرور آسان ہو جائے گا۔ عربی زبان کی خوبصورتی جو ہے یہ ایک بہت ہی وسیع زبان ہے، اس میں اس کو سمجھنا آپ کے لیے اس لیے بھی آسان ہوگا کیونکہ اس کے ہر لفظ، ہر جملے، اور یہاں تک کہ اس کی جو حرکات ہیں، جو اس کی جو فتح، دمہ، کسرہ، جو یہ ہم زبر زیر پیش بولتے ہیں، ہر حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کے پیچھے خاص نظام، ایک قاعدہ، ایک رول ہوگا، کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ جو حرکات ہیں یہ تبدیل ہوتی ہیں اور ان سے معنی چینج ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگے گا سیکھنا اور سمجھنا کہ اس کے اندر جب آپ سیکھیں گے کہ اچھا یہ وجہ تھی، اس وجہ سے یہ زبر زیر میں تبدیل ہوئی، پھر پیش جو ہے وہ زیر میں تبدیل ہوئی، اور پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہوئی، مطلب یہ حرکات کیوں چینج ہوئی۔ تو وہ جو لاجکس آپ کو ملیں گی، جو رولز، جو قواعد آپ سیکھیں گی انشاءاللہ تعالی، اس کو آپ، مجھے امید ہے کہ بہت انجوائے کریں گی۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں یہ جو قرآن عربک جو زبان ہم اپنی قرآن کی زبان کو سیکھ رہی ہیں، اس کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ کو سمجھاؤں۔ اس کے لیے میں مختلف تصاویر اور سلائڈس کا استعمال کروں گی۔ عربی زبان کو اردو اور انگلش سے موازنہ بھی کروں گی تاکہ ان کا کمپیریزن ہو، تاکہ آپ کو عربی زبان کو پھر سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس کے معنی جو ہے وہ آپ کو آسان ہو جائے سمجھنا۔ آپ کو میں آن لائن کچھ ایکسرسائز دیا کروں گی آپ کی اپنی اس کی پریکٹس کے لیے، اور بہت ایزی ہوگا، اس میں آپ کو صرف کلک کرنا ہوگا اور آپ کو اپنے رزلٹ بھی ساتھ ہی مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے مارکس ملے۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت چھوٹا سا ہوم ورک بھی دیا کروں گی، اور ہوم ورک بہت ضروری ہے اس لیے کہ آپ جو سیکھیں گی، جو رولز، جو قواعد آپ سیکھیں گی، ان کا آپ کو پریکٹس میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور ہوم ورک یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کا ہوم ورک جو ہوگا وہ سب کے سب قرآن پاک کی آیات میں سے ہی ہوگا، تھرو آؤٹ آپ کو قرآن پاک میں سے ہی آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی، کلاس میں بھی اور ہوم ورک کے لیے بھی، تاکہ آپ قرآن پاک میں آپ کو اتنی انشاءاللہ مہارت ہو جائے گی کہ آپ اس کا اچھی طرح سے ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اور میں اپنے نوٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ سب سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہوں، آپ سب کو کیا کرنا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ واقعی آپ قرآن کو جب پڑھیں تو اس کو محسوس کریں، اس کے لب و لہجے کو محسوس کریں، اس کی ادائیگی کو محسوس کریں، اس کو سمجھیں، اس کو کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو جو قواعد آپ سیکھیں گی ان کے نوٹس بنانے ہوں گے، اور آپ کو ہوم ورک باقاعدگی سے اور کلاسز بھی اپنی باقاعدگی سے لینی ہوں گی۔ یہ کام آپ کریں گی تو ہی آپ کسی رزلٹ پہ پہنچ سکیں گی۔ اگر آپ بالکل ایک نان سیریس طریقے سے عام اس کو لے کے چلیں گی کہ ٹھیک ہے آیا تو آیا، نہ آیا تو کوئی بات نہیں، اگر بالکل ایک غیر سنجیدگی سے آپ اس چیز کو لے کے چلیں گی تو پھر مشکل ہے۔ آپ نے اس کام کے لیے آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور محنت اور لگن سے انشاءاللہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ چلے اب ہم اپنا پراپر لیکچر 1 شروع کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ کریں گے کہ لفظ قرآن پاک میں آپ کو جو بھی جو لکھا ہوگا لفظ، وہ اس کی جو ہے، ویسے جو لفظ جو ہوتا ہے، لفظ کی 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک ہے کلماتون اور دوسرا ہے محمل۔ کلماتون کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں ایک میننگ فل با معنی لفظ، ایسا لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جبکہ محمل کیا ہے؟ محمل ایک بے معنی لفظ کو کہا جاتا ہے، میننگ لیس، جس کا کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ محمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ محمل نہیں ہے، ہر لفظ جو ہے وہ با معنی ہے، یعنی کلمہ پھر اس کو کہلائیں گے ہم۔ تو یہ چیز آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن پاک میں ہر لفظ، کیا چاہے وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، جیسے میں آپ کو کہوں حمزہ، حمزہ ایک حرف ہے، اس کا بھی ایک کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، کوئی بھی حرف بغیر معنی کے نہیں ہے قرآن پاک میں، فل میننگ فل لفظ ہوگا ہر لفظ، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر اس صورت میں جو ہے کلمہ کو
اسٹڈی کریں گے. کلمہ. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. کیا کیا ہیں؟ اسم، ناؤن، فعل، ورب، حرف، پارٹیکلس. تو پورے قرآن پاک میں انہی 3 میں سے کوئی نہ کوئی کلمہ ہوگا. کوئی چوتھا کلمہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یا تو وہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والا جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. انہی تینوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. چوتھی کبھی کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں انہی تین کلمات پر مشتمل ہی سب کچھ ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے، بلکہ میں ابھی تھوڑا سا واپس اس کو پیچھے لے کے چلتی ہوں، کچھ اور ایکسپلین کرنا ہے، کہ ہم سب سے پہلے ناؤن کو سیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ہم اسم کو سیکھیں گے. اسم کے ساتھ ساتھ ہم جہاں ہمیں ضرورت ہوگی جن حروف کی، ان حروف کو بھی ہم ساتھ ساتھ اسٹڈی کریں گے. کچھ حروف ہوتے ہیں جن کا تعلق اسم کے ساتھ ہے اس وقت، اس لیے جب ہم اسم پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ حروف کو ہم اس وقت اسٹڈی کریں گے. جب ہمارا اسم مکمل ہو جائے گا، پورا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم فعل کو پڑھیں گے، ورب کو پڑھیں گے. اور فعل کے لیے بھی کچھ خاص حروف ہیں جن کا تعلق صرف فعل کے ساتھ ہے. تو جب ہم اس فعل کے وقت ان حروف کی ضرورت ہوگی، تب اس وقت ہم ان حروف کو اسٹڈی کریں گے. تو حروف جو ہیں، یہ جو حرف ہیں ہمارے حروف، یہ بیسیکلی آپ کے اسم اور فعل دونوں کے ساتھ ساتھ میں ان کو لے کے چلوں گی. ٹھیک ہے. لیکن فعل پہ ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ہمارا اسم کمپلیٹ نہیں ہو جاتا. تو انشاءاللہ آج سے ہم اسم کو شروع کریں گے، اور اگلے ہمارے کچھ لیکچرز جو ہیں وہ اسم پر ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے. تو چلتے ہیں اسم کی طرف کہ اسم کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں، اسم ہوتا کیا ہے. اسم کی تعریف ہے کہ کسی بھی شخص، جگہ، چیز یا کسی کام کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے. ٹھیک. 4 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ اپنی چاروں فنگرز نکال لیں اور اس میں سے سب پہلی پہ رکھیں گے کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، اور کسی کام کا نام. اب میں یہ آپ کو سارا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں. آپ کے سامنے اس وقت ایک بال ہے، ایک گیند ہے. دیکھیں اس بال کا بھی ایک نام ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں نے پین نہیں بولا، اس کو میں نے کتاب نہیں بولا، کیونکہ اس کا نام ہے، اس کا ایک اپنا نام ہے. اس کا نام بال، گیند کہہ لیں. تو اب دیکھیں اردو میں ہم اس کو گیند کہہ رہے ہیں، اور اس کو جو انگلش میں ہم بال بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نام ہوتے ہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. اسی طرح عربک میں بھی ان چیزوں کے نام ہیں. تو کسی بھی چیز کا نام جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اب وہ چیز کا نام چاہے کوئی بھی، کچھ ایگزامپلس کے طور پر کچھ چیزیں دے رہی ہوں. جیسے ابھی میں نے بال دے دی. کوئی گھر ہو گیا، کھانے پینے کی کوئی چیز ہو گئی، گھر کے اندر جتنے بھی ہمارے فرنیچر پڑے ہوئے ہیں، صوفہ، ٹیبل، چیئر، پنکھے ہیں، ٹی وی ہے، کارپیٹ ہے، کچھ بھی مطلب چیزیں ہیں گھر کے اندر جو موجود چیزیں ہیں، کچن کے اندر چیزیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مادی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان چیزوں کے نام ہیں. تو کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ اسم کہلائے گا. دوسرا کیا ہے؟ کسی بھی جگہ کا نام. کسی بھی جگہ کا نام. اب ان جگہوں میں کیا ہے؟ ملکوں کے نام آ سکتے ہیں، شہروں کے نام آ سکتے ہیں، قصبوں قبیلوں کے نام آ سکتے ہیں، محلوں کے نام آ سکتے ہیں. تو اب قرآن پاک میں قبیلوں کے نام کافی ان کا ذکر ہوا ہے. قوم عاد، یعنی عاد ایک قوم تھی، قبیلہ تھا. سمود، قوموں کے نام بھی آپ اس میں لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ ان کے نام ہیں. نام، کسی بھی چیز کا نام ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا. ٹھیک. تو اب میں اس کی پکچر کے طور پہ میں آپ کو ایک میپ ہی دے دیتی ہوں. پاکستان کا میپ ہے اس کے اندر مین. اب اس کے اندر ملک دیکھیں آ رہا ہے، اس کے اندر شہر بھی آ رہے ہیں. تو چاہے ملکوں کے نام ہوں، شہروں کے نام ہوں، قصبوں قبیلوں کے نام ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جگہ کے نام کی کیٹیگری میں آ کے اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے. تیسری چیز ہے کسی بھی شخص کا نام. اب آپ کے سامنے یہ 2 بچے ہیں. اب دیکھیں ایک کو میں کہوں گی کہ یہ بچہ ہے اور یہ بچی ہے. دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کو ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے؟ نام سے. تو میں نے ایک لفظ نام بولا بچہ، اس کو میں لڑکا کہہ دوں. اگر لڑکا، لڑکی، تو یہ بھی نام بول رہی ہوں نا میں. لیکن ہر لڑکا لڑکی کا یا ہر مرد عورت کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک ذاتی نام بھی ہوتا ہے. جیسے کہ
اگر میں اس کو نام دے دوں مومنہ یا پھر محمد، ٹھیک ہے، تو اب اس لڑکی کا نام مومنہ دیا گیا، تو یہ جو ذاتی نام اپنے نام ہوتے ہیں یہ بھی اسم کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سوری، کام کا نام۔ اب یہ کام کا نام کیا ہے؟ کام کے نام کے لیے، کام کا جو نام ہے اس میں آپ کا، جیسے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک پکچر رکھتی ہوں آپ اس پکچر میں دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ بندہ کچھ بول رہا ہے اور دوسرا بندہ کچھ سن رہا ہے، تو یہ بولنا، سننا، جیسے میں بول رہی ہوں، ایک بولنے کا عمل ہو رہا ہے، یہ ایک کام کا نام ہے۔ آپ سب سن رہی ہیں تو یہ ایک سننے کا کام ہے۔ لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، دوڑنا، چلنا، پھرنا، سونا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کاموں کے نام ہیں۔ تو جو کام کے نام ہوتے ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسم ہے۔ باقی تو سب آپ ان چیزوں سے ماشاءاللہ فیملیئر ہیں کہ یہ چیز کا نام، جگہ کا نام، تو یہ کام کا نام جو ہے نا، یہ بھی عربی میں اس کو اسم ہی کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے: چیز کا نام، جگہ کا نام، شخص کا نام، کام کا نام۔ تو یہ اس چار چیزوں کے اندر جو ہے اسم کی ڈیفینیشن ہے، اسم کا تعارف ہے۔ اچھا، اب آگے میں لے کے چلتی ہوں اسم کی ہم کچھ خصوصیات پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو میں لے کے چلتی ہوں، There are 4 properties of noun۔ اسم کی 4 خصوصیات ہیں۔ جس طرح میں نے اسم کی جو تعریف تھی، اسم کی جو ڈیفینیشن تھی، اس کو 4 آپ کو پارٹس میں آپ کو سمجھایا کہ وہ کسی بھی شخص کا نام، جگہ کا نام، کسی بھی چیز کا نام یا کسی کام کا نام، یہ 4 چیزوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 4 آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح اسم کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی 4 ہیں، ٹھیک ہے، اسم کی خصوصیات بھی 4 ہیں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو مثال ایگزامپلز اس طرح سے دوں گی کہ جیسے ایک گاڑی ہے، اس کے 4 پہیے ہیں، تو یہ چاروں پہیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر میں یہاں سے اس وین کا کوئی ایک ویل، ایک اس کا پہیہ اتار دوں تو کیا یہ چلے گی؟ یہ نہیں چلے گی، یہ کسی صورت نہیں چلے گی، کیونکہ ایک گاڑی کے چاروں پہیے مکمل ہوں گے تب ہی وہ چل سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اسم بھی ان 4 خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر اسم کے اندر وہ 4 خصوصیات ضرور بالضرور ہوں گی، ہر اسم کے اندر وہ 4 خصوصیات ضرور پائی جائیں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسم ایک کار ہے اور اس کے پیچھے اس کی 4 خصوصیات ہیں، کہ وہ 4 خصوصیات ضرور ہوں گی تبھی وہ اسم بنے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائر کو ہم نکال دیں تو پھر تو وہ اسم رہے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت ہے جنس، جینڈر۔ ابھی ہم انشاءاللہ ان سب کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ابھی میں صرف ان کے نام بتا دیتی ہوں۔ دوسرا اس کا جو ہے خصوصیت ہے وہ ہے عدد، نمبر۔ تیسری ہے وسعت، کیپیسٹی، اور چوتھی ہے اعراب، سٹیٹس۔ اب یہ ان سب کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ 1 بائی 1 آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک بار اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، آپ کا ریوائز ہو جائے گا کہ اسم کی کتنی خصوصیات ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں اور آپ نے اپنے طور پہ اس کا آنسر دینا ہے۔ اسم کی کتنی خصوصیات ہیں؟ 4۔ اب ان 4 خصوصیات میں سے کیا کیا قسم ہے؟ جنس، عدد، وسعت۔ وسعت کی جگہ میں نے یہاں پہ صرف کیپیسٹی ہی لکھ لی ہے وسعت، اور اس کے اندر معرفہ نکرہ۔ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعراب، یہ اس کی چوتھی قسم ہے، اعراب۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، یہ چاروں اب یہ پزلز ہے، یہ سمجھ لیں یہ پزلز ہیں، یہ چاروں پزلز ملیں گے تو ہمارا اسم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہمارے اسم کے اندر یہ چاروں خصوصیات لازمی موجود ہوں گی، آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آپ کی ریویژن ہوگی کہ اسم کی 4 خصوصیات ہیں، ان کے چاروں کے یہ نام ہیں۔ تو اب ہم اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ جنس کیا ہوتا ہے۔ جنس یعنی کہ مذکر یا مؤنث، کوئی بھی اسم جو ہے اس کا یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ اور اردو زبان میں ہم اچھی طرح ان دونوں الفاظ سے فیملیئر ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں کہ مؤنث کیا چیز ہوتی ہے، مذکر کیا چیز ہوتی ہے۔ اور
इनको हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी, अभी तो ये सब हर चीज़ का जो है ना एक तारुफ चल रहा है। अब आगे हम चलते हैं वो साथ की तरफ। मारिफा, नकिरा, कोई भी इसम या तो मारिफा होगा या फिर नकिरा होगा, कोई एक चीज होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई भी इसम जो है वो मारिफा और नकिरा दोनों हो, नहीं नहीं नहीं, या वो मारिफा होगा या फिर वो नकिरा होगा, कोई एक चीज होगी। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए कि मारिफा नकिरा होता क्या है। जब हम सबके लिए कोई आम बात करें तो वो नकिरा होगी। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं इन सब के मुतालिक बात करूं, कोई भी बात कर लूं, तो कि ये सब खड़े हैं, ये सब हंस रहे हैं, बज़ाहिर हमें मुझे हंसते हुए नजर तो बज़ाहिर नहीं आ रहे, बस मैं बात एक नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि ये सब खड़े हैं, ये इनके मुतालिक एक बात कर दी। इसका मतलब है कि ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, मैं किसी एक खास के लिए बात नहीं कर रही। ठीक है, मैंने किसी एक को पॉइंट आउट करके बात नहीं की। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर सब स्टूडेंट से बात करती है और सबको कहती है कि आप सब ने अपना होमवर्क जो है बाकायदगी से करना है, तो इसका मतलब कि वो उसने ये बात तमाम स्टूडेंट्स को इक्वली एक जनरल बात की है, एक आम बात की है, तो इसको नाकिरा कहा जाएगा। इसके बरक्स मारिफा क्या होता है कि जब हम किसी को खास करके बात करें तो वो मारिफा कहलाता है। जैसे अब जो आपके सामने पिक्चर आई है और उसमें से एक बंदे को देखें पिक किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जिस बंदे को पिक किया जा रहा है उसके हाथ में किताब है, अब आप नोटिस करें कि इस पिक्चर के अंदर बहुत से ऐसे भी बंदे हैं जिन्होंने बुक कोई ना कोई उठाई हुई है, लेकिन मैं बाकियों के मुतालिक बात नहीं कर रही, मैं खसूसी इस एक बंदे के मुतालिक बात कर रही हूँ। और मैं कहूँ कि ये एक मर्द है, ये खड़ा है, इसके हाथ में बुक है, इसके बाल ब्राउन है, तो इसका मतलब कि मैं सिर्फ एक खास बंदे को पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ, तो अब ये मारिफा हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी और के लिए बात नहीं कर रही, मैं खास एक पर्टिकुलर एक खास स्पेसिफिक एक बंदे को मैंने पॉइंट आउट किया और उसके मुतालिक बात कर रही हूँ, तो ये मारिफा हो गया। जबकि नकिरा में मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया था, इसमें मैंने एक नॉर्मल बात की थी कि ये सब खड़े हैं। ठीक है, तो ये एक नकिरा हो गया। तो इस तरह से एक होता है, जिस तरह मैंने आपको क्लास की एग्जांपल भी समझाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर मैं कहूँ कि क्लास के अंदर टीचर कहे कि आप सब ने होमवर्क बाकायदगी से करना है, लेकिन अगर टीचर क्लास में किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट करके उसका नाम लेकर बोले, जैसे अगर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लूं और मैं कहूँ कि मैं अपना ही मिसाल के तौर पर नाम ले लूं, इरम करके कोई भी क्लास में लड़की है, अगर उसका नाम ले लूं और मैं कहूँ कि आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, तो इट मीन्स कि मैंने एक खास एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को स्पेसिफिक एक स्टूडेंट को खास बात कही है, बाकियों के लिए ये बात नहीं थी। ठीक, तो इसको इस तरह से ये मारिफा नकिरा का कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन ये है कि इन इन टॉपिक्स को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको कुरान पाक में पता चले कि कौन सा इसम जो है वो मारिफा है और कौन सा नकिरा है। और इंशाल्लाह आप चुटकियों में खुद बताएंगी कि कब ये मारिफा है और कब नकिरा, कौन सा इसम मुज़क्कर है और कौन सा इसम मुअन्नस है, आप बहुत आसानी से पहचान करेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आगे चलते हैं अदद की तरफ। अदद हमें अच्छी तरह पता है कि अदद में क्या है कि एक वाहिद लफ्ज होता है, हम जिसे अपनी उर्दू जुबान में पढ़ते हैं कि कौन सा लफ्ज वाहिद है, कौन सा लफ्ज जमा है, और इंग्लिश में क्या होता है सिंगुलर प्लूरल। तो अब इसमें क्या है मुफरद यानी कि सिंगुलर, इसको आप वाहिद भी कह सकती हैं, मुफरद भी एक ही बात है। और मुसन्ना ये एक नई चीज है आपके लिए, क्योंकि अरबी जुबान में सिर्फ वाहिद और जमा नहीं होता बल्कि मुसन्ना भी होता है। मुसन्ना का मतलब है डुअल, कोई दो चीजें। ठीक है, दो चीजें। और जमा जो है वो प्लूरल। अब इसको मैं आपको पिक्चर के लिहाज से भी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें एक बच्ची है जो कुरान पाक पढ़ रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे मुफरद, सिंगुलर, वाहिद कह लें बेशक, ठीक है, यानी एक। अब अगर यहाँ पे दो बच्चियां कुरान पाक पढ़ रही हैं तो अब हम इसको मुसन्ना कहेंगे, डुअल, यानी कि दो। ठीक है, डुअल मुसन्ना। और जब तीन या तीन से ज्यादा
لوگ ہوں، 3 یا 3 سے زیادہ کا عدد ہو، تو پھر اس کو جمع کہیں گے پلورل، 3+، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ. ہماری اردو زبان میں اور انگلش زبان میں کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے اس کو جمع کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں بھی اردو میں بھی، لیکن عربی میں تھوڑا سا مختلف ہے. اردو میں 2 کے لیے ایک الگ پوری کیٹیگری ہے، اور جمع جو ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے اس کو جمع کہا جاتا ہے. تو یہ ہمارا عدد کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ الحمدللہ، کہ عدد میں مفرد، مثنیٰ اور جمع ہے. اب کیا ہے اعراب. اعراب آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے، کیونکہ ہماری جو اردو زبان ہے اس میں جو ابھی میں الفاظ ابھی لکھوں گی آگے آگے آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ہماری اردو زبان میں مستعمل نہیں ہے، استعمال میں نہیں آتے. وہ کیا ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور. یہ تینوں الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں، لیکن یہ الفاظ آپ ان سے اتنا آپ کی شناسائی ہو جائے گی کہ آج کے لیکچر سے یہ شروع ہوئے ہیں، اور ہمارا قرآنک عربک گرامر کورس کا جو آخری لیکچر ہوگا اس وقت اس لیکچر تک یہ آپ کے مسلسل آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ الفاظ آپ اتنے استعمال کریں گی، ہر لیکچر میں یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے، بار بار آئیں گے، کہ آپ خود کہیں گی کہ ہمیں تو اب یہ الفاظ بالکل صحیح سمجھ میں آ گیا، پکے ہو گئے کہ اب یہ کیا چیز ہے. مرفوع، منصوب، مجرور، ساری کہانی ہی جو ہے نا انہی کے گرد گھومے گی، اور آپ سب ہر چیز میں آپ کو یہ مرفوع، منصوب، مجرور آئے گا. آپ کا اس کا کانسیپٹ انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 نام آپ کے لیے نئے ہیں، لیکن آپ کو اسی طرح یاد کرنے ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور. مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ ان کو یاد کر سکتی ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ اس لیکچر پہ پہنچیں گی اعراب کے اوپر، اور پھر جب آپ کو پراپر ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گی، تو پھر تو آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اب ہم کرتے ہیں اس طرح کہ آپ کو میں تھوڑی سی پریکٹس کرواتی ہوں. آپ کے سامنے ایک پکچر ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ اس وقت میں یہ سارے کوشچنس آپ سے پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے ریڈی رہنا ہے کہ یہ میں آپ سب سے پوچھ رہی ہوں. یہاں پہ کچھ لڑکیاں ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا جنس کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میں آسانی سے بتا دیں گی کہ یہ مؤنث ہے، فیمینن. ٹھیک ہے، اب اگر میں پوچھوں کہ ان کا عدد کیا ہے، تو اب آپ کے ذہن میں تھا، آپ کے ذہن میں تھا عدد میں 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں: مفرد، مثنیٰ، جمع. تو کیا یہ 1 ہے، 2 ہے، یا 2 سے زیادہ ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بھی سمجھ چکی ہوں گی کہ اس کا عدد جو ہے وہ کیا ہوگا، جمع. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 3 سے زیادہ ہیں تو اس کا عدد جو ہے آپ سمجھ گئی ہیں کہ یہ کیا ہے. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کی وسعت کیا ہوگی، ان کی وسعت کیا ہوگی، یہ معرفہ ہوں گی یا نکرہ؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ کیا یہ میں کسی خاص، اب یہ آپ کے سامنے 5 لڑکیاں ہیں، تو کیا میں 5 کے لیے بات کر رہی ہوں یا کسی ایک خاص کے لیے بات کر رہی ہوں؟ تو یہاں سے پھر اب آپ نے اپنے آنسر پک کرنا ہے کہ یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ. کہ جو میں نے ابھی ان کا جنس پوچھا، ان کا عدد پوچھا، تو کیا میں نے کیا خاص ایک کے لیے پوچھا یا 5 کے لیے گٹھا ایک جنرل بات کر کے پوچھی؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا آنسر اس کا نکرہ ہوگا. اور جو اس کی 4تھی کیٹیگری ہے وہ میں بلینک رکھوں گی، اس لیے کیونکہ وہ اعراب جو ہیں وہ ابھی ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، وہ ابھی اس چیز میں آپ ابھی اس کی پریکٹس ہو نہیں سکتی. اب اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور پکچر دیتی ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہے کہ میگنیفائنگ گلاس ہے، جو کہ ان 5 بندوں میں سے ایک کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، 5 بندے آپ کو پکچر میں نظر آ رہے ہیں، اس پکچر میں بھی 5 ہے، ان میں سے میگنیفائنگ گلاس ایک کے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بندے کو ہم ڈسکس کریں گے جس کے اوپر یہ گلاس، میگنیفائنگ گلاس رکھا گیا ہے، اس کو میں خاص کر کے اس کو ڈسکس کریں گے. اگر میں پوچھوں کہ جس بندے کے اوپر یہ سرکل رکھا گیا ہے، میگنیفائنگ گلاس رکھا گیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، اس کا جنس کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کا آنسر مذکرن ہے کیونکہ یہ ایک میسکولن ہے. اچھا، اب میں اگر اس کا عدد پوچھوں کہ یہ جو میگنیفائنگ گلاس ہے یہ کتنے بندوں کے اوپر ہے، 1 کے اوپر، 2 کے اوپر، یہ ساروں کے اوپر، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا عدد آسانی سے پہچان کر لیں گی کہ اس کا عدد 1 ہے، یہ واحد ہے، یعنی مفرد ہے، سنگولر ہے. اب اگر میں پوچھوں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ،
یعنی کہ یہ جو میں جتنی ڈیٹیل لے رہی ہوں اس پکچر کے اندر جو 5 لوگ ہیں 5 کے متعلق ڈیٹیل لے رہی ہوں یا اسپیسیفک کسی ایک خاص بندے کے لیے انفارمیشن لے رہی ہوں، یہ بات کر رہی ہوں یا جو بھی جو ہو رہی ہے ڈیٹیل لے رہی ہوں، یہ کیا خاص کسی ایک بندے کے لیے ہے یا اس پکچر کے اندر موجود سارے بندوں کے لیے ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا آنسر معرفہ ہوگا، کیونکہ ہم اسپیسیفک صرف اس بندے کو ڈسکس کر کے میں نے آپ سے کوشچنس پوچھے ہیں، نہ کہ آپ سے ان سب کے متعلق. ٹھیک ہے، تو یہ ہے معرفہ نکرہ کا، اس میں آپ کو فرق بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا. اور سیم اسی طرح اعراب کا میں کچھ نہیں پوچھوں گی کیونکہ وہ اس میں ابھی میں ڈسکس کر ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ یہاں پر آپ کی جو ہے اسم کی جو خصوصیات ہیں ان کی اچھی پریکٹس ہو چکی ہے. مجھے امید ہے ہم جلدی سے کوئک سے ایک ریویژن کر لیتے ہیں کہ آج کے لیسن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں وہ کیا ہے. صرف 3 چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہے آج کے لیکچر میں. جو 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ایک ہے کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے، اور ہم نے سب سے پہلے کیا سیکھا؟ اسم کو آج سیکھنا شروع کیا ہے. تو اسم کی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی ڈیفینیشن سیکھی، اس کی تعریف سیکھی کہ اسم کس کو کہتے ہیں. اس میں ہم نے 4 چیزوں سے اس کو ذہن میں رکھا کہ اسم 4 چیزوں کا نام ہے. کسی بھی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام یا کسی بھی کام کا نام جو ہے وہ اسم کہلاتا ہے. اور جو اس کی لاسٹ ہم نے جو سیکھا کہ اسم کی خصوصیات کتنی ہے. اسم کی خصوصیات 4 ہیں، 4 خصوصیات ہیں اور یہ چاروں خصوصیات بہت ضروری ہیں. اس کے یہ سمجھنے کہ یہ آپ کی بنیاد ہے، اس کے اوپر آپ کا سارا سٹرکچر کھڑا ہوگا. جتنا عربک کا آپ سیکھیں گی اس خصوصیات کے اوپر آپ کا اسم کا سارا سٹرکچر کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اسم کی 4 خصوصیات کیا ہیں، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. جنس، وسعت، عدد، اعراب. جنس میں آگے اس کی کیا کیٹیگری ہے کہ اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث. وسعت میں کیا ہے کہ اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یعنی یا تو ڈیفینٹ ہوگا یا انڈیفینٹ ہوگا. اسم کا عدد کیا ہوگا، یا تو وہ سنگولر یعنی واحد مفرد ہوگا یا پھر وہ مثنیٰ ہوگا یا پھر وہ جمع ہوگا، یعنی سنگولر، ڈوئل یا پھر پلورل. اس کا اعراب کیا ہوگا، یا تو وہ اسم مرفوع ہوگا یا پھر منصوب ہوگا یا پھر مجرور ہوگا. اور اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ جب اس لیکچر کی باری آئے گی تو اس پہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر کے لیے بس آپ نے یہ 3 جو سلائیڈز ہیں ان کو خصوصی یاد رکھنا ہے، ان کے نوٹس بنانے ہیں اور ان کو یاد رکھنا ہے بیسیکلی. اور میں آپ کو آن لائن ایکسرسائز دوں گی، وہ آن لائن ایکسرسائز آپ اٹیمپٹ کیجئے گا. اس میں صرف آپ کو کریکٹ آنسر کے اوپر کلک کرنا ہے اور جب آپ پورا کر لیں تو آخر میں سبمٹ کی آپشن ہوگی. سبمٹ کریں گی تو آپ کو اپنے مارکس بھی مل جائیں گے کہ آپ نے اس میں کتنے مارکس لیے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر فرسٹ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.